وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ہم لوگ سن رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو بھیجے بنو بکر کی ایک شاخ کے طرف، اور وہاں پر جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب لوٹ رہے تھے تو اس درمیان میں ثمامہ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیے اور ثمامہ رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی کے کھمبے میں باندھ دیے، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد انہیں چھوڑ دیتے ہیں. ثمامہ رضی اللہ عنہ پھر پلٹ کر کے ایک کھجور کے باغ کے پاس سے آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں. انہیں اسلام پر قبول کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا گیا تھا، لیکن خود وہ اسلام قبول کیے. اس سے ایک بات جو ظاہر ہوئی تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اخلاق، کہ صحابہ کرام نے 2 دن میں وہ اخلاق پیش کیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے وہ رہن سہن دکھائے تھے آپس میں، جس کی وجہ سے ان کا دل پگھل گیا اور اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو اس کی طرف مائل کر دیا. بہت ضروری ہے آج کے دور میں، اور ہمیشہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اور آپ اپنے اخلاق کو درست کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اخلاق کے اعتبار سے ایک بلند مقام پر فائز تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی با اخلاق تھے. ہم اور آپ اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی نظر آئے گی جو آپ کو بازاروں میں ہو، دکانوں میں ہو، یا اسی طرح سے اور بھی جگہوں میں ہو، آپ ان کو دیکھیں گے تو شکل سے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کیا ہے، کون مسلمان ہے، کون دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں. ان کے رہن سہن بھی آپ کو نہیں لگے گا، لیکن کھان پان اور اس طرح سے کسی بھی نظریے سے آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ ایک مسلمان ہیں. یہاں تک کہ کچھ نوجوان کو آپ دیکھیں گے تو وہ ایسے نظر آئیں گے ان کے پہناوے میں، ان کے رہن سہن میں، کہ وہ ایسا لگے گا کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ان سے 1-2 سے سابقہ ہوا پوچھا گیا کہ بھائی کیوں ایسا ہے کہ ہاتھ میں کڑا پہنے ہو اور اس طرح سے گلے میں تم اس طرح کے چین پہنے ہو، بالکل لگتے ہو کہ موچھ اور اس طرح سے تمام چیزوں کو ایسے رکھے ہو، لگتا ہے کہ تم مسلمان نوجوان ہو ہی نہیں. کہتا ہے کہ ہم ہندوؤں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہم ہندو دوستوں کے بیچ میں رہتے ہیں. تو کیا ہوا؟ آپ ایک ہندو دوست کے بیچ میں رہتے ہیں، 2-4 فرینڈ آپ کے ہندو ہیں، تو کیا ہوا؟ آپ اپنے رہن سہن کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے تمام تر شکل و صورت کو ایسے بنا لیں گے. ان کا کہنا یہ رہتا ہے کہ بھائی اگر ان کے سامنے ہم نے اسلام کے چہرے کے مطابق لے کر کے رہا تو پھر کیسے رہا جائے گا. بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے ایسے نوجوانوں پر کہ جب انہوں نے اپنے دین کو نہیں سیکھا، اپنے دین کی اہمیت کو نہیں جانا، تو پھر یہی دیکھنے کو ملے گا اور یہی نظارے ہمارے سامنے آئیں گے. بہرحال صحابہ کرام نے ایک اچھے اخلاق پیش کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایسا دکھایا کہ ثمامہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 200 سواروں کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجی کے ان قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے نکلتے ہیں. یعنی مقام رجی پر جو 8 صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ان میں سے 2 صحابہ کرام کو مکہ بھیج دیے اور وہاں پر بھی انہیں دردناک موت دی گئی، انہیں بھی قتل کر دیا گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لینے کے لیے نکلے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دنوں کے بعد ان کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے. ابھی جو ان کا علاقہ تھا وہ قریش کے بارڈر کے بہت ہی قریب تھا، اور قریش کے لوگ ابھی جو ہیں، قریش اور دیگر جتنے قبیلے تھے وہ ابھی ملے ہوئے تھے جس وقت صحابہ کرام کو قتل کیے تھے. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے
کہ دشمن کے اس طرح سے بیچ میں جا کر کے اسی وقت میں حملہ کریں، لیکن جب قریش اور دیگر قبیلوں میں پھوٹ پڑ گیا اور وہ لوگ کمزور ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر کے جو ہے 200 صحابہ کرام کو لے کر کے نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم کو وہاں اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں مدینہ میں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ روانگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جا رہے ہیں ڈائریکٹ جو ہے مقام رجی میں، جس طرح صحابہ کرام کو قتل کیا گیا تھا ان لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ایسے ظاہر نہیں کیے تھے، بلکہ ہم شام جا رہے ہیں، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان لوگوں کے علاقے تک پہنچے، ان لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو وہ 8 صحابہ کرام کو جہاں قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے میں پہنچے، لیکن جیسے ہی ان کے علاقے میں پہنچے ان لوگوں کو خبر ہو چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آ رہے ہیں، تو وہ لوگ پہاڑوں میں جا کر کے چڑھ گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بار بار ڈھونڈنے کے لیے گئے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں ملا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن وہاں رہے، اور اس کے بعد جو ہے غسان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 14 دن بتائے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر کے ایک دستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے گئے، ایک ٹیم کو بھیجتے ہیں قریش کا ایک قافلہ ان کا پتہ لگانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصحاب جو نکل رہے تھے اس کو سریہ خبط کہتے ہیں، اور اس میں جتنے بھی صحابہ کرام نکلے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب سفر کر رہے تھے اور قافلے کا پتہ لگانے کے لیے نکلے تو ہم لوگ کے کھانے پینے کی چیز ختم ہو گئی تھی، اور ہم لوگ درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے کھاتے تھے، اسی لیے اس سریے کا نام جو ہے خبط پڑ گیا۔ خبط کا معنی ہوتا ہے کہ توڑ توڑ کر کے اور جھاڑ کر کے پتوں کو اس طرح سے کھانا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سریے کا نام جو ہے سریہ خبط پڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیز ختم ہو گئی، درخت کے پتوں کو توڑ کر کے ہم لوگ کھانے لگے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے 3 اونٹ ذبح کیے، وہ ختم ہو گئے، اور پھر 3 اونٹ ذبح کیے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب بند کر دیجئے، اونٹوں کو ذبح کرنا بند کر دیجئے ورنہ سواری ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے منع کر دیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ایک سمندر کے کنارے پہنچے، دیکھیں اس سے پہلے ایک بات ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ اس قدر جتنے مہم میں نکل رہے تھے اور ٹیم بائی ٹیم جو اس طرح سے نکل رہے تھے، یہ اسلام کی سربلندی کے لیے نکل رہے تھے، اور اسلام کی سربلندی میں دیکھیے کہ کیا کیا انہیں مصائب اور مشکلات فیس کرنے پڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کی چیز ختم، اور وہ لوگ جا کر کے درخت کے پتوں کو کھا رہے ہیں، اور اسلام کی سربلندی کے لیے وہ اسی راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ اسلام جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، جس ایک مسلمان کے گھر میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، یہ اسلام یوں ہی نہیں آیا، یہ اسلام یوں ہی نہیں آیا، بلکہ اس اسلام کو لانے کے لیے، اس اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام کی ان تمام محنتوں کو دیکھیے، صحابہ کرام کی ان تمام کوششوں کو دیکھیے کہ کتنی کوششیں کی تھی صحابہ کرام نے، کتنی محنتیں کی تھی، حتیٰ کہ بھوک کو انہوں نے مار دیے تھے، پیٹ کی بھوک کو انہوں نے مار دیے تھے۔ جنگ خندق میں بتائے تھے نا کس طرح سے صحابہ کرام پتھر باندھ کر کے جو ہے خندق کھود رہے تھے۔ تو بہرحال حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک سمندر کے قریب ہم لوگ پہنچے تو امبری نامی ایک مچھلی کو اللہ رب العالمین نے سمندر کے کنارے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقریباً آدھا مہینہ اس مچھلی کو کھائے، اور ایک مزے کی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ پسلی کی ہڈی جو ہے اس کو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لیے اور ان کو کھڑا کیے، اور اس کے بعد کہتے کہ اس فوج میں جو سب سے لمبا آدمی تھا اس کو چنے، اور اس میں سے جو سب سے لمبا اونٹ تھا ان کو لیے، اور اس اونٹ پر سوار کر کے اس ہڈی کے پاس سے گزارے تو وہ اندر سے گزر گیا۔ یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی جو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عطا کیا تھا۔ کہتے کہ 15 دنوں تک ہم لوگ اس مچھلی کو کھائے، اور اس کے بعد کچھ گوشت جو بچ گیا تھا اس کو ساتھ میں لے لیے تھے۔
جب ہم لوگ یہاں مدینہ واپس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کو رکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق دیا تھا کھانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ چیز ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کچھ اس میں سے اگر ہے گوشت اس کا تو ہمیں دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس میں سے جو کچھ بچا تھا لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تو جو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتے ہیں، جو اللہ رب العالمین اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین راستے کو آسان کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین رزق ہو، دولت ہو، اس طرح سے تمام تر راستے کو اللہ رب العالمین جو ہے آسان کرتے ہیں۔ تو دین کا کام یوں ہی مت سمجھیے، یوں ہی معمولی مت سمجھیے۔ اگر ہم اور آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے اور دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کے کام کرنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہو سکتا ہے طاقت کے مطابق دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔